بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ قیام پاکستان کے بعد اس خطے نے بڑے نامور لوگ پیدا کیے۔ اگر ہم فن نعت خوانی کے حوالے سے بات کریں تو اس خطے میں دو بڑے نامور لوگ پیدا ہوئے۔ ایک اعظم چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا نام آتا ہے اور دوسرا سید منظور الکونین شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا نام آتا ہے۔ اگر ہم سید منظور الکونین شاہ صاحب کی بات کریں تو آپ نے کئی دہائیوں تک اس نعت کے فن کی خدمت کی ہے۔ آپ نے نعت میں ایک نیا رجحان قائم کیا ہے۔ آپ نے نعت کو جس عروج اور جس بلندی تک پہنچایا ہے یہ صرف انہی کا خاصہ ہے اور عام نعت خوان وہاں کا صرف سوچ سکتا ہے۔ سید منظور الکونین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ 2016 میں اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ شاہ صاحب کے بعد ان کے صاحبزادے سید سلمان الکونین نے اس میراث کو سنبھالا دیا۔ انہوں نے اس فن کو اسی انداز میں آگے لے کر جانے کا سلسلہ شروع کیا جو ان کے والد کا ترہ امتیاز تھا۔ سید سلمان الکونین آج پوری دنیا میں بڑا جانا پہچانا نام ہے۔ یہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ یہ پاکستان سمیت دنیا بھر میں نعت پڑھ رہے ہیں اور حب رسول کی کرنیں پوری دنیا میں پھیلا رہے ہیں۔ یہ خود بھی کئی ایوارڈ لے چکے ہیں۔ آج ہم ان کے آستانے پر موجود ہیں اور ان سے محو گفتگو ہونا چاہ رہے ہیں۔ ناظرین، میرا بھی اس گھرانے سے بڑا قلبی اور روحانی تعلق اور وابستگی رہی ہے۔ میں پچھلے 30 سالوں سے اس گھرانے سے منسلک ہوں۔ میں آج بھی جب ان کے گھر یہاں پہنچا ہوں تو مجھے آج سید منظور الکونین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خوشبو بھی آتی ہے اور سلمان کونین سے بھی آج گفتگو کرنے کا شرف حاصل ہو رہا ہے اور خوشی محسوس کر رہا ہوں۔ میں آپ کو بھی اس گفتگو میں شامل کرنا چاہتا ہوں۔ یقیناً یہ گفتگو آپ کے لیے بھی کیف اور سرشاری سے کسی طرح کم نہیں ہوگی۔ تو آئیے بات شروع کرتے ہیں سید سلمان الکونین شاہ صاحب سے۔ شاہ صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے مزاج مبارک ہیں جی؟ اللہ کا بڑا احسان ہے ثناء اللہ صاحب۔ بڑی مبارک ہو آپ کو۔ آپ نے اپنے والد کی میراث کو لے کے آگے بڑھ رہے ہیں اور انتہائی خوبصورت انداز میں جو ان کا ترہ امتیاز تھا، جو ان کا انداز تھا، اسی انداز میں آپ نعت کے فن کو لے کے جا رہے ہیں۔ اس پر ہماری طرف سے مبارک قبول کیجیے۔ جی بہت شکریہ۔ یہ اصل میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کا کرم ہے اور بلا شبہ میرے والد گرامی قبلہ سید منظور الکونین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ان کی جوتیوں کا صدقہ ہے جو مجھ سے ناہنجار آج حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت و ثنا کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، اور جس طرح سے آپ نعت پڑھ رہے ہیں یقیناً یہ بہت ہی زیادہ سعادت مندی کی بات ہے۔ جب تک شاہ صاحب رہے ہیں زندہ اس وقت تک آپ منظر عام پر نہیں آئے۔ ان کی وفات کے بعد ایک دم آپ چھا گئے۔ جب تک وہ رہے اس وقت تک اس طرح سے آپ کا سامنے آنا، اس میں کوئی راز پوشیدہ تھا؟ اصل میں بات یہ ہے کہ ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہوتا ہے۔ جی مجھے چونکہ بچپن سے سپورٹس کی طرف تھوڑا سا دھیان تھا جی ہاں۔ اور میں نے فرسٹ کلاس کرکٹ راولپنڈی سے کھیلی، تو میرا یہی ابو سے میں نے ریکویسٹ کی کہ مجھے کسی طرح برطانیہ لے جائیں اچھا۔ تاکہ میں وہاں کاؤنٹی کرکٹ کھیل سکوں۔ ہوں۔ تو آپ نے بڑا سوچا اور فرمایا کہ یار ایک طریقہ ہے، میرا تو ایک ہی در ہے جہاں سے میں نے لینا ہوتا ہے، تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ صلی وسلم اللہ کا علیہ وسلم۔ ایک سہارا ہے جس پہ میں تجھے لے جا سکتا ہوں۔ اچھا۔ تو اس صورت میں ہم ایمبیسی گئے تو انہوں نے نعت کے حوالے سے ہمیں ویزا اچھا۔ دے دیا، تو اس طرح پہلی دفعہ 2000 میں برطانیہ جانا نصیب ہوا، جی۔ اور پھر اس کے بعد میں تقریباً 14 سال وہاں رہا، اور آپ کی جب علیل ہوئے تو 2013 میں واپسی ہوئی۔ اچھا۔ بس اس طرح سے تھوڑا سا اویئر رہا، لیکن اس کے قطع نظر میں نعت سے غافل نہیں رہا۔ ٹھیک۔ میں نے اپنے گھر میں وہاں پہ اسٹوڈیو بنوایا اور میں ابو کی جتنی بھی پڑھی ہوئی طرزیں اور نعتیں تھیں میں ان کا حافظ بنا۔
اچھا، الحمدللہ میں نے ان کو کرکٹ کے ساتھ ساتھ نعت بھی بالکل پڑھتے اسی رہے. طرح یاد رکھا جیسے میں ابو کے سامنے ہوں. ٹھیک ہے. اور یہی وجہ ہے کہ مجھے یہاں آ کے اتنی دشواری نہیں ہوئی اور آتے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ ایک اچھا مقام عطا فرمایا. ٹھیک ہے. اچھا، آج کل آپ نعت پڑھ رہے ہیں پوری دنیا میں. جب ابھی آپ یو کے گئے ہوئے تھے، وہاں سے واپسی ہوئی، کیسا رہا باہر کا دورہ؟ یہ پاکستان میں جو نعت پڑھتے ہیں، یہاں کی جو محافل ہیں، یہاں کی جو آڈینس ہے، اور باہر کے ملک کی جو آڈینس ہے، ان میں کوئی فرق ہے؟ جی ثنا بھائی، بات یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اشاق جو ہے وہ تو ہر جگہ جی. اسی طرح ہی ہے، اور یہ لوگ زیادہ تر یہیں سے گئے ہوئے ہیں. اور اتنی خوشی ہوتی ہے، یقین جانیے، کہ باہر کے اس دیار غیر میں جب حضور کی نعت کی کوئی میرے والد کی پڑھی ہوئی نعت کی فرمائش کرتا ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ اصل میں نعت کا مزہ وہاں پڑھ کے مجھے آیا. اچھا. میں سچ آپ کو آج واہ. بتانے لگا ہوں، لوگوں کو اتنا شعور ہے، ہوں. اور وہ ایک تڑپ جو میں نے دیکھی ہے، اور جو واردات آنسوؤں کی محفل میں ہونی چاہیے، وہ باقاعدگی سے مجھے وہاں ملتی ہے، اور مجھے بڑا مزہ آتا ہے. اچھا. اور پیسہ دھیلا یہ وہ ہر جگہ محفل میں ایک لطف ہوتا ہے، لیکن باہر کے ممالک میں کیونکہ لوگ آپ کو پتہ ہے اپنی اپنی مشکلات میں گھرے ہوتے ہیں، اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو تڑپ رہے ہوتے ہیں کہ یار ہمارے یہاں بھی محفلیں ملا دو، ہم بھی ان نعت خانوں کو جن کو ٹیلی ویژن پہ دیکھتے ہیں وہ بھی آ کے یہاں پڑھیں. اور تو میں سمجھتا ہوں کہ باہر کے لوگوں کو میں بہت زیادہ اپریشیٹ کرنا چاہتا ہوں اچھا. کہ جو اس اسلوب کو اسپیشلی سنتے ہیں. اور آج کل کی یہ جو جدت پسندی کی نعت خوانی ہے، اس سے ہٹ کے اساتذہ کا کلام کی فرمائش کرتے ہیں اور سنتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کی توفیقات میں میں سمجھتا ہوں اور اضافہ فرمائے، آمین. اور اسی طرح نعت کی بلندی ہوتی رہے. اچھا، آپ کے والد صاحب، میرا بھی ان کے ساتھ بڑا تعلق رہا ہے. جو نعت وہ پڑھتے تھے وہ کلاسیکل نعت ہے، اور ایک خاص مقام ہے جس پہ جا کے انہوں نے نعت پڑھی. کلام کے انتخاب میں بھی اور طرز کے انتخاب میں بھی انہوں نے بڑا اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں کبھی کیا. عام آدمی اس کو سمجھ نہیں پاتا، اور آپ بھی اب اسی کو لے کے چل رہے ہیں. کوئی آڈینس کے حوالے سے مشکل تو نہیں پیش آتی، یا لوگوں کا جو ریسپانس ہے، یا یہ جو مشکل پسندی ہے، اس کو آپ کس طرح سے سمجھتے ہیں کہ لوگ کس طرح سے اس نعت کو؟ دیکھیں سر، بات یہ ہے کہ یہ جو ہے نا، یہ مقام مصطفیٰ کی بات ہے، یہ لوگوں کی بات نہیں ہے. جی. آپ اگر نعت کا معیار گرا کے کسی کی سبحان اللہ کہلوانا چاہتے ہیں، جی. تو میں اس کو معیاری نعت نہیں سمجھتا. ٹھیک ہے. معیار وہی ہے جو جس میں حضور کا وقار بلند ہو. ہم نے کیا ان کا بلند کرنا، لیکن بات صرف اتنی سی ہے کہ جب مقام مصطفیٰ سے آپ کو آشنائی ہوگی تو آپ کبھی دوسری طرف سوچیں گے ہی نہیں. ٹھیک ہے. پھر آپ پھونک پھونک کے قدم رکھیں گے، یار اس کی میں طرز بھی کسی استاد سے بنواؤں، کلام بھی بہت اعلیٰ ہونا، اعلیٰ حضرت کا کلام ہو، اور میں اس کی طرز بنا کے حضور کی بارگاہ میں پیش کروں. ٹھیک ہے. میں نہیں سمجھتا کہ جو یہ آج کل کی نعت خوانی ہو رہی ہے اور یہ جدت پسندی لائی جا رہی ہے فلمی طرزوں پہ اور آگے پیچھے، میرے والد کہا کرتے تھے کہ یہ کلام جو ہے حضور کی شان نہیں ہے. ٹھیک اور ہے. فرشتے ملائکہ اس کو لے کے حضور کی بارگاہ میں نہیں جا سکتے. اس کو ہوا میں معلق کر دیا جائے گا، جو ان کی شان نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو کم از کم ہم لوگوں کو اتنی محنت کرنی چاہیے، جو نئے آنے والے ہیں ان کو اساتذہ کے پاس آنا چاہیے، اور سب سے پہلے مقام مصطفیٰ سے آشنائی ان کو ہونی چاہیے. واہ. پھر ایک تڑپ پیدا ہوتی ہے کہ یار میں کوئی ایسا کام کروں جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند آ جائے. جی. تو یہ ہمارا معیار نعت تو یہی ہے. بہت اچھا، بالکل ٹھیک کہا آپ نے. اچھا، ایک تو آپ فلمی طرزوں کی بات کر رہے ہیں، وہ تو ٹوٹلی غلط ہے، کسی طرح سے بھی اس کو ہم نہیں کر سکتے، کہہ سکتے کہ وہ درست ہے یا اس کے قریب بھی جانا چاہیے. دف ایک اور چیز ہے جس کو کچھ نعت خوان درست سمجھ رہے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ دف کے ساتھ پڑھ لینے میں کوئی حرج نہیں ہے. آپ کا کیا نقطہ نظر ہے اس حوالے سے؟ دیکھیے جی، حرج ہو یا نہ ہو، میں تو اپنی بات کروں گا. میں نے 72 سال جو میرے والد نے جس ڈنڈے کو اٹھا کے رکھا ہے، جی. ہم نے تو اس کی پیروی کرنی ہے الحمدللہ. بالکل ٹھیک اور ہے. اسی عقیدے کا میں ماننے والا ہوں، اور میں نے اسی ڈگر کو، اسی روش کو جاری رکھا ہے. اور جس کو رحمان کے ووکل کارڈ پہ یقین نہیں ہے، وہ پھر انسان کی بنائے ہوئے جنجنوں پہ بے شک پڑھ لے. واہ. کوئی مسئلہ نہیں. ٹھیک ہے. مقصود تو حضور کی حضور کی تعریف ہے. ٹھیک.
اچھے سے اچھے وہ انداز میں. بجا کے راضی ہوتا ہے تو وہ آپ وہ بنی حجار کی بچیوں نے وہ جب معاشرہ ہی نہیں ترتیب پایا تھا آپ اس چیز کو مثال بنا رہے ہیں. جی جی جب مدینہ آئے تو وہ مکمل ہوا دین مسلمان اب یہ نہیں کر سکتا اب یہ کر جی ہاں نشہ حرام ہو گیا فلانی چیز یہ یہ اس ساری سے چیزیں پہلے کی بات یہ ہے. اس سے پہلے کی بات ہے. جی آپ تشریف لا رہے تھے ابھی جی جی تو آپ وہ چیز کیسے مثال بن سکتی ہے جب یہ معاشرہ ترتیب ہی نہیں پایا تھا. بالکل ٹھیک تو بالکل ٹھیک. بہرحال یہ ہے کہ اگر میں کوئی ہمارا شخصی کسی سے معاملہ تو ہے نہیں. جی ہاں میرا اپنا ہر پھول کی اپنی خوشبو ہے. اپنی خوشبو. جس کو جو بات ہے وہ پڑھتے آئے. جی ٹھیک. وہ بروز حشر وہ حضور فیصلہ پاک ہو صلی جائے اللہ گا. علیہ وسلم نے فیصلہ کرنا ہے کس کا قبول کرنا ہے کس کا نہیں کرنا. یہ تو میرے آقا کی کیا بات کیا بات. عملداری ہے اور وہی اس کے کوئی لائق ہے. بہت خوب آپ نے بالکل درست بات کہی ہے. شاہ صاحب بات بھی آپ کے ساتھ چل رہی ہے. میں چاہتا ہوں کہ آغاز میں ایک حمد آپ سے سنی جائے. یہ محمد اعظم چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ جی علیہ ہاں کا پڑھا ہوا لکھا ہوا کلام ہے. میرے والد گرامی نے پڑھا. جی میں ایک شعر اس کا پیش کرتا ہوں. اے خدا ہے جمال و زیبائی اے خدا ہے جمال و زیبائی واہ خوب ہے تیری عالم آرائی خوب ہے تیری عالم آرائی واہ واہ اے خدا ہے سبحان سب میں موجود اور سب سے جدا واہ سب میں موجود اور سب سے جدا کون سمجھے یہ راز تنہائی واہ کون سمجھے یہ راز تنہائی مولا خوب ہے تیری عالم آرائی. واہ جی واہ ماشاء اللہ سبحان اللہ. اعظم چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی بھی یاد آتی ہے اور آپ کے والد صاحب کی یاد بھی آ رہی ہے آپ کا یہ کلام سن کے. بہت خوب. ان دونوں شخصیات کا میں نے ابھی انٹرو میں بھی ذکر کیا ہے. دونوں موسیقی کے ماہر بھی تھے نعت خوانی کے ساتھ ساتھ. نعت گوئی بھی کرتے تھے نعت خوانی بھی اور علم موسیقی کا بھی بڑا اچھی طرح دسترس تھی ان کو. پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں آپ سے آپ بھی اب ظاہر ہے اس فن کو بڑی اچھی طرح سے اس کے رموز جانتے ہیں. یہ بتائیے کہ نعت کے حوالے سے موسیقی کا علم کیا بہت ضروری ہے؟ اس کے بغیر نعت نہیں پڑھی جا سکتی؟ جی ثناء اللہ صاحب بات یہ ہے کہ اب گوٹے کناریاں لگانے پہ تو کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے. جی جتنی مرکیاں وہ کہتے ہوتے تھے کہتے گمک اور موسیقی کی جتنی بھی اصناف ہیں جی جی مرکیاں اور جتنے سر پھندے ہیں وہ اگر حضور کی بارگاہ میں نہیں پیش کرنے تو اور کہاں پیش کر رہے ہیں. واہ 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 تو واہ. اسی لیے کلاسیکل موسیقی انہوں نے سیکھی کہ وہ آنے والے دور
پہ ان کی نگاہ تھی کہ یہ آج کل جو ہو رہا ہے جی کہ موسیقی کا علم ہی نہیں ہے اور آپ اپنی طرز نعت کی خود بنا نہیں سکتے. جی تو پھر محتاج ہو آپ جاتے کیا ہیں. کرتے ہیں کہ گانوں کی سی ڈی لی اور ایک شاعر بلکہ ماہر سے لکھوایا کلام اور اس کو اس پہ فٹ اور پیسٹ کیا اور آپ نے جا کے محفل میں پڑھ دی. سننے والوں نے وہ طرز سنی ہوتی ہے, جی وہ اوپر سے داد دینا شروع کر وہ دیتے. ہاتھ اٹھا لیں اور یہ کر لیں, وہ جناب وہ اس طرح سے محفلوں کا ماحول بنایا جا رہا ہے. یہ کیا ہے کہ موسیقی, علم موسیقی سے آشنائی نہیں ہے اور اچھے کلام کو اچھا شعر سنایا جائے تو ان کی سمجھ ہی نہیں ہے. جی ہمارے ہاں اس وقت تک شعر نہیں پڑھا جاتا جب تک اس کی تشریح نہیں ٹھیک آپ ہے, کے دماغ میں ہو, وہ چیز اثر ہی نہیں کرتی. دل وہ سے. اثر تب کرے گی جب آپ کو اس کا مفہوم پتا ہو. ٹھیک ہے, آپ سے کوئی کھڑا ہو کے محفل میں پوچھ لیتا یار یہ کیا اس کا مطلب کیا مجھے ہے. بتا دے, تو آپ نے دیکھا ہوگا میری اکثر محفلوں میں میں جی شعر تشریح پڑھتا وضاحت کر رہے ہوتے ہیں. ہوں, ساتھ اس کی وضاحت کروں, یا جس کو نہیں سمجھا وہ یہ سمجھ لے. جی شعروں سے, ڈفرینٹ شعروں سے اس کی تشریح کر رہا ہوتا ہوں. بالکل ٹھیک ہے. تو وہ کیا ہوتا ہے جب ان کو سمجھ آتی ہے پھر سبحان اللہ بابا بھی ملتی ہے. لوگ صرف لوگوں کی سبحان اللہ کے لیے آپ وہ رستہ اختیار کرتے ہیں جو آپ کو اختیار نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ دونوں شخصیات گویا ہر نعت خان کے لیے موسیقی کا علم جاننا ضروری ہے بالکل ضروری ہے, اور سیکھ لیں. اس میں کوئی برائی نہیں ہے اگر وہ نعت کے لیے. جی ٹھیک ہے, جی اللہ پاک نے تو دیکھیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ایسا ہے کہ جس کو سر نہیں دیا اس کو بھی عزت دی ہوئی ہے. بالکل صحیح. کئی نعت خان بہت ایسے سارے ہیں, نعت خان ہیں, بہت سارے ہیں. آپ سنتے ہی ہیں نا. جی ہاں. تو اس کو بھی عزت دی ہے, اس کو بھی دولت دے رہا ہے, اس کو بھی شہرت دے رہا ہے. تو والد گرامی کہا کرتے کہ عزت دولت شہرت میرے پاؤں کی لونڈیاں, میں جہاں جاتا ہوں میرے پیچھے آتے ہیں. ٹھیک ہے. تو جب آپ اس در کا اتنا خیال رکھیں گے تو حضور تو کسی کا احسان رکھتے ہی نہیں رکھتے. ہاں, آپ نے مقابلہ جات میں بھی حصہ لیا, مقابلے کو جیتے. میں نے جناب اللہ کے فضل سے تقریباً 8 دفعہ آل پاکستان جیتا. اچھا, ہاں جی, کل پاکستان 8 دفعہ مقابلہ 8 دفعہ جیتا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ہاں, اور اس میں یہ ہے کہ پہلا مقابلہ کس سن میں جیتا, کچھ یاد ہے؟ تقریباً یہ بات ہے 1989 میں. 89. اچھا, 89 سے یہ سلسلہ چلا, اور مجھے یاد ہے کہ 95 میں ایک میں اس لیے اس کا ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ ان کی بڑی مشہور ایک نعت. جی جی. تو صبح مقابلہ تھا اور دوپہر کو مجھے کہتے ہیں یار کیا پڑھنا ہے وہاں. میں نے پرانی نعت بتائی, میں کہ جی آپ کا صدقہ ہے دنیا. کہتے یہ تو پچھلے میں پڑھی تھی, بیٹھو ادھر. میں تو مجھے وہ نکال کے ڈاکٹر احسن زیدی کی ایک نعت, اچھا, یہ گنبد خضرا ہے اسے جام, سب سے پہلے مجھے پڑھنے کا یہ اللہ تعالیٰ نے شرف دیا. یہ گنبد خضرا ہے اسے جام میں سمو لے, دل کھول کے دیدائے پورنم یہاں رو لے, یہ گنبد خضرا. مجھے یاد ہے میں یہاں سے ٹرین پہ اپنے اساتذہ کے ساتھ حیدرآباد پہنچا, اور وہاں جب میں نے یہ نعت پڑھی 156 لوگوں نے اس مقابلے میں حصہ لیا, اور صبح سے شام ہو گئی. تو سیکنڈ لاسٹ نمبر میرا تھا, میں نے پڑھا تو ججز باقاعدہ طور پر رو رہے تھے. تو مجھے ایک جج نے آ کے پوچھا آپ منظور الکونین کے کیا لگتے ہیں. میں کہا ان کا شاگرد. میں نے نہیں بتایا, مجھے تھا, میں نے کہا اگر بیٹا کہا تو یہ کہیں گے بیٹا ہے اس کو نہیں دینا. میرے ذہن میں ایک بات, میں کہا جی میں شاگرد ہوں. وہ چلے گئے اور مجھے فل مارکس ملے, جیسے بھی تھا میں فرسٹ آیا. اور جب میں فرسٹ آیا تو پھر میں ان کے پاس گیا, میں نے کہا جی میں ان کا شاگرد بھی ہوں اور ان کا بیٹا ہوں. تو بڑا خوش ہوئے, انہوں نے مجھے گلے لگایا. وہاں پہ جو منسٹر صاحب آئے ہوئے تھے انہوں نے مجھے 10,000 روپیہ دیا. اچھا, اپنی جیب میں سے. اور انہوں نے کہا آج رات ہمارے SSP صاحب ہیں, ان کے گھر محفل ہے, اچھا, آپ اور یہ خورشید احمد صاحب کو ہم نے بلوانا. انہوں نے مجھے مرحوم یہ در نبی پر پڑھا رہا ہوں جن کی نعت ہے
وہ ابھی ڈیتھ ہوئی ہے، جوان لڑکا تھا، ذوالفقار صاحب. ذوالفقار حسینی صاحب، ہاں ذوالفقار صاحب. اور وہ تھے میرے ساتھ. اچھا. ہم تینوں نے پڑھا وہاں پہ، اور اتنی زیادہ میں اپریسیشن شاید ہی کہیں مجھے ملی ہو. واہ انہوں نے اعزازی طور پہ مجھے ریٹرن بائی ٹکٹ دیا. واہ واہ. اس طرح سے پہلی دفعہ میں بہت اعلیٰ. جہاز پہ بیٹھ کے اور واپس آیا، اور مجھے یاد ہے ابو ایئرپورٹ پہ اچھا لینے آئے تو آئے ہوئے اسی تھے. دن مجھے کہتے ہیں آپ نے حیدرآباد میں آل پاکستان جیتا ہے، یاسر بھائی نے لاہور میں اچھا گولڈ میڈل جیتا. ماشاء اللہ ماشاء تو اللہ. ہم ایک ہی دن دونوں بھائی ہم. ہم نے آل پاکستان جیتا. اچھا یہ تو ان کی موجودگی کی آپ ذکر کر رہے ہیں، نعتیں جو آپ پڑھتے رہے، مقابلے جیتتے رہے، جب وہ انتقال فرما جاتے ہیں ہاں. اس کے بعد پہلی نعت جب آپ نے پڑھی محفل میں کسی میں جا کے، کہاں پڑھی، کیا فیلنگز تھی اس وقت؟ بس جی وہ اصل میں 18 تاریخ کو مجھے جانا تھا اچھا بارسلونا، اچھا آپ کی علالت میں. اچھا میں نے کہا میں اگر گیا تو کیا بنے گا جی. پیچھے. مجھے کہتے ہیں یار 3 دن صبر کر. اچھا مجھے اس وقت تو سمجھ نہیں آئی کیا کہہ رہے. تو 23 تاریخ کا ٹکٹ کرو، اچھا کیونکہ کہیں پڑھنے کے لیے پیس آف مائنڈ بہت ضروری. یہ کہہ رہے ہیں. ہاں مجھے اس پیس آف مائنڈ کی سمجھ نہیں، میں گھر آ جاؤں گا تو پھر چلے جانا. اچھا میں نے 23 کی ٹکٹ جا کے کروا دی، فون کیا، انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے 23 کو آپ بارسلونا پہنچ جائیں گے انشاءاللہ. میں نے کہا ٹھیک. 19 تاریخ کو آپ کا انتقال ہو گیا. جی. ان کو پتہ تھا کل ہو جائیں گے، صبر آ ہی جاتا ہے بندے کو، سارا کچھ ہو جائے گا اور یہ 4-5 دن بعد آرام سے چلا جائے گا. لیکن وہ مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ وہ انہوں نے کہا کہ میرے پہ مٹی ڈال کے پھر وہ یہ دنیا کا اتنا زبردست وہ جھٹکا، اور ایسا شدت سے میری پوری ذات ہل گئی کہ میں آپ کو وہ بیان سے باہر. میں دعا کرتا ہوں کہ کسی دشمن کے ساتھ بھی اس طرح کا نہ ہو. والدین کا سایہ ہمیشہ برقرار رہے. وہ ان کے مدفن کے بعد مجھے زندگی بہت سمجھ آئی واہ. کہ انسان تو چلا جاتا ہے، ہم. یہ سب چیزیں وہیں ہیں، ابو نہیں ہیں. وہ ان کی بیعت پروگرام رکھا گیا دوبارہ سے، پھر میں نے بارسلونا جا کے پڑھا. اچھا کیا فیلنگز تھی اس بس وقت؟ وہ مت پوچھئے کہ کیا فیلنگ تھی. وہ مجھے بھی نہیں یاد کہ میں نے کیا پڑھا. مجھے کہتے تھے تیرے اندروں میں بولا گا. وہ جو کچھ میں پڑھ آیا لیکن. اچھا شاہ صاحب نے باقاعدہ طور پر آپ کے سر پر ٹوپی رکھی، یہ کیا واقعہ تھا جب آپ انگلینڈ سے واپس آئے ہیں اور فیصلہ کیا کہ میں نعت پڑھتا ہوں؟ ہاں جی اس سفر پہ جانے سے پہلے انہوں نے. اچھا وہ اس طرح سے تھا کہ پاکستان ٹیلی ویژن سے ایک پروگرام تھا جس میں نعمان اعجاز اور جبن کاظم اور اس طرح کی ٹرانسمیشن چل رہی تھی. جی. میں آیا تو تیسرے دن مجھے لاہور بھیجا آپ نے کہا میری جگہ اب آپ نے پڑھنا ہے. اچھا. میں چلا گیا، بڑا پریشان تھا میں، مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی لیکن مجھے یاد سب کچھ تھا. کیمرے کی اپنا بندہ نروس ہوتا ہے اتنے بڑے سٹیج پہ جا کے پڑھنا. لیکن وہاں اللہ کی کرم نوازی سے اس طرح ہوا کہ جب میں نے پڑھا تو پڑھ کے اسی رات واپسی ہوئی. میں واپس آیا تو 4:30 کا ٹائم تھا، مجھے ابھی بھی یاد ہے. میں اندر گھسا ہوں تو ابو مسلح پہ بیٹھے ہوئے تھے، آکسیجن لگائی ہوئی اور رومال. میں اندر آیا تو کھڑے ہو کے میرا ماتھا چوما ہے اور کہتے ہیں شاہ صاحب آج تو ایسا جائے کا ہے کہ مجھے میری جوانی یاد آ گئی. وہ نعت تھی کہ شوق بے حد غم دل دیدائے تر مل جائے. واہ واہ ایسے ہی وہ بھی کہا کرتے تھے. واہ. مجھ کو طیبہ کے لیے رختے سفر مل جائے. وہ کہتے یہ جائے یہ کسی کو نصیب نہیں ہے بیٹے، ایسا سبحان اللہ تیرے حصے میں آیا. تو امی کو آواز دی، کہتے وہ میری جنا کیپ لے کے. اچھا. تو وہ اٹھا کے اس دن میرے سر پہ رکھی اور وہ مجھے کہتا ہے تجھے مبارک ہو، اللہ تعالیٰ تجھے بہت ترقیاں دے گا اور ایک دن آئے گا کہ میرے سے اوپر تیرا نام ہو. واہ واہ واہ. مجھے آپ نے دعا دی. بہت خوب بہت خوب. فوت ہونے سے پہلے اپنی داڑھی مبارک میرے منہ پہ آپ نے ملی. اور وہ داڑھی مبارک مجھے ایک اور واقعہ یاد آ گیا. جی جی. میں کہتا ہوں کہ سبحان اللہ
عشق اپنا اپنی محبت ہے. سبحان آپ کو زندگی میں موقع ملا مولا علی پاک کے قبر انور پہ جانے کا. اچھا آپ وہاں گئے, جب واپس آئے تو اسی طرح بیٹھے ہوئے تھے, تو میں ناشتہ ہم یہیں کرتے تھے ادھر ہی بیٹھ. ٹھیک ہے. میں نے دیکھا کہ یہاں زخم, اچھا ابو کی وائٹ داڑھی بہت خوبصورت, جی بہت جی ہی پر نور, ایک بال بھی اس میں وہ نہیں تھا. اب تو جی وہ اتنا کالا چمک. میں بڑا پریشان, میں نے کہا گرے ہیں کہ چوٹ لگی ہے یا یہ کوئی انفیکشن. کہتے نہیں یار دروازے بند. پہلے تو بتائے نا, تو رونا شروع, آپ آنسو آئے تو میں نے گلے لگا لیا. میں نے کہا کیا مانگ یار, تمہارے ابو نے وعدہ کیا تھا اگر ادھر گیا تو اپنی داڑھی سے جھاڑو دوں گا ان کے مزاج. واہ 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 سبحان اللہ, ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اس سے اس قسم کا عشق تھا کہ کہتے میں پھر وہ کیا بات ہے, میں کیا چھپ بات کے میں کیا جھاڑو دیتا بات, رہا. سبحان اللہ. تو مولا علی کا ذکر ہوا ہے, آپ ایک منقبت پڑھتے ہوتے ہیں میں اس نے وقت, ابھی 2-3 شعر اس حال ہی کے. میں اس کی جی ایک کمپوزیشن ہوئی ہے, پوری دنیا میں جی جی الحمدللہ سنی جا رہی ہے. نصیب اپنا جگاتا ہے, جو کہتا ہے علی مولا واہ, غموں میں مسکراتا ہے, جو کہتا ہے علی مولا علی مولا علی مولا واہ واہ, نصیب اپنا جگاتا ہے, جو کہتا ہے علی مولا. سبحان اللہ. نبی کا نور ہے مولا, نبی کی جان ہے مولا, نبی کا نور ہے مولا, نبی کی جان ہے مولا, نبی کا قرب پاتا ہے, جو کہتا ہے علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا, نبی کا قرب پاتا ہے, جو کہتا ہے علی مولا. اور گدا ہے پنجتن کا جو نسب کا ہے کھرا لوگو, گدا ہے پنجتن کا جو نسب کا ہے کھرا لوگو, زمانے کو کھلاتا ہے, علی مولا جو کہتا ہے علی مولا علی مولا علی مولا, واہ سبحان اللہ جی, ماشاء اللہ جی ماشاء اللہ. اچھا, روزمرہ کی زندگی میں معاملات ان کے اور روز و شب ان کے کس طرح کے ہوتے تھے, کیا عادتیں تھیں خاص میں جو ان بتاؤں کی, آپ کو یقین جانیے کہ تاکہ آج جو نعت خان ہے وہ بھی یہ صرف نعت برائے نعت نہیں پڑھی,
ٹھیک ہے خدا کی قسم وزن بڑھ جاتا تھا نا جی، تو آپ روزے رکھنا شروع کر دیتے. واہ واہ، کہتے حضور کو زیادہ گوشت والے لوگ پسند ہیں. سبحان اللہ. میرے آقا کی دعا ہے مولا مجھے مسکینوں میں زندہ رکھنا، مسکینوں میں موت عطا فرمانا اور قیامت کے دن مسکینوں میں سے اٹھانا. تو وہ ایسی ایسی گاڑی جی. وہ لوگوں نے کہا بڑی گاڑی بھی رکھتے تھے. ہوں. میں نے کئی دفعہ پیسے باہر سے میں نے کہا بڑی گاڑی، کہتے نہیں حضور کا غلام ہو اور بڑی گاڑی مجھے سب سے چھوٹی لے کے دے. آپ نے دیکھا بڑی ہوگا بات، میرا ساری زندگی اسی میں. ہاں چھوٹی کا مطلب اس طرح کی بے تحاشا چیزیں. جی جی. 100 نوافل عشاء کے بعد پڑھنے. اچھا. عبادات کا یہ عالم تھا کہ ہم نے صبح تہجد میں دعائیں کرتے اپنے شاگردوں کے نام لے لے کے ان کے لیے دعائیں کرتے. تو یہ میری بھی اسی چینل کے وسیلے سے میں استدعا کرتا ہوں کہ آپس میں محبت، بھائی چارہ، اور خصوصاً نعت کے سٹیج پہ جی کہ یہ حضور کا نام ایسا ہے کہ جو آپس میں بائنڈ کرتا ہے، علیحدگی اس میں ہے ہی نہیں. جی جو محبت ہے حضور کی. آپ میرے پاس آئے ہیں، جی. میرا آپ سے کوئی خونی رشتہ نہیں ہے، لیکن جو میرا آپ سے اپنے والد کے تھرو اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے جو رشتہ ہے میں سمجھتا ہوں وہ تا قیامت جاری و ساری رہے. ایسا ہی. اور ہمیں ایک دوسرے کی عزت اسی طرح کرتے رہیں. منظور الکونین صاحب نے بہت ساری نعتیں پڑھی، کوئی ایک نعت اس وقت آپ سے سننا چاہ رہے ہیں؟ یوں تو بہت سارے کلام ہیں ان کا. میں ایک کلام جو پوری دنیا میں الحمدللہ ان کا مشہور ہوا پیش کرتا ہوں. جی. اے رسول امین خاتم المرسلین تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں ہے عقیدہ یہ اپنا بصدق و یقین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں ہے رسول امین. دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے، جملہ صاحب سے خود سجایا تجھے. دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے، جملہ سب سے خود سجایا تجھے. اے ازل کے حسین، اے ابد کے حسین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں ہے رسول امین. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. ہمارے جو نئے نعت خوان سن رہے ہیں پروگرام اس وقت، جو پڑھنے والے آگے آ رہے ہیں اس فیلڈ میں، ان کے لیے ایک سوال میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ مقابلے میں جو نعتیں پڑھی جاتی ہیں ان کا کیا معیار ہوتا ہے، اور ججمنٹ کرنے والے لوگ جب ججمنٹ کر رہے ہوتے ہیں تو کون سی باتیں ان کے سامنے ہوتی ہیں؟ کیونکہ بہت سارے بچے ہمارے جب نعت میں حصہ لیتے ہیں مقابلے میں تو وہ جانتے نہیں کہ کن پہلوؤں سے ان کی نعت کو پرکھا جا رہا ہے. جی بھائی، بات یہ ہے کہ اچھا پڑھنے کے لیے آپ کو جب آپ مقابلے آتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر مقابلے میں ابو کی نعتیں پڑھی جاتی ہیں. جی ہاں. اور لوگ اس کو مستند سمجھتے ہیں. جی. تو ان کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ وہ کیوں ہے. کہ آپ دیکھ لیں حضرت حفیظ طائب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حافظ مظہر الدین مظہر رحمۃ اللہ، اعلیٰ حضرت، مطلب جتنے بھی استاد شعراء ہیں، حضرت امیر منائی رحمۃ اللہ تعالیٰ، جی جی،
علامہ اقبال. میں کہتا ہوں کہ فہرست ہے ایک بڑے شعراء کی. ٹھیک ہے. ہر دور میں اسی طرح سر فہرست لوگ ہوتے ہیں. جی جی. اور ان استادوں کی کتب جو ہیں وہ لانی چاہیے گھر میں, ان کا مطالعہ کرنا چاہیے. اور آپ پہ بخوبی یہ چیز عیاں ہونی چاہیے کہ نعت جو ہے وہ حضور کی سیرت ہے, آپ کی شکل و شمائل ہے, ٹھیک. آپ کی زندگی کے واقعات ہیں. اس سے باہر نعت نہیں ہونی چاہیے جہاں میں اور مجاز کا ذکر شروع ہو جائے اور میں سر پہ کفن باندھ کے جی نکل جاؤں گا اور یوں ہو جائے. یہ نعت نہیں ہے. یہ بیریئر ہے نعت کا بس جو آپ بتا رہے یہ ہیں. 3-4 چیزیں ہیں جی جو حضور کے ارد گرد ہیں. ٹھیک. اس میں حضور کی بات ہوگی, انہیں کی تعریف, بس انہیں کی وہ توصیف, جتنی اور وہی. سپردگی ہوگی واہ. اتنی نعت اعلیٰ ہوگی. ٹھیک ہے. بس یہ چیزیں جب بھی آپ نیا کلام چوز کریں ان میں یہ چیزیں ڈھونڈا کریں. جب وہ چیزیں آپ اس سے باہر نہیں جائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ لوگوں کا تاثر آپ کی علمی اعتبار سے آپ کو لوگ ماننا شروع ہو جائیں. ٹھیک ہے. ہاں اچھا, کوئی آپ سے اگر سیکھنا چاہے, بہت سارے دور دراز لوگ یہ بیٹھے سوچتے ہیں کہ ہم کس طرح ان تک رسائی حاصل کریں, اور کس طرح آپ سکھاتے ہیں, کیا باقاعدہ کوئی کلاس ہوتی ہے, کوئی دن مقرر ہے, کس طرح سے؟ آپ کو تو پتہ ہی ہے کہ 1971 سے جی پاکستان قرات و نعت کونسل ابو نے بنائی تھی. جی جی آپ اس کے بانی تھے, جی. میں اس کے چیئرمین ہوں. ٹھیک ہے. اور پوری دنیا میں ہماری برانچز ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, میں ہر جگہ ہر ملک میں, یورپ سے لے کے اسکینڈینیویا, یہ اور جتنے بھی ممالک میں گیا ہوں, اور وہاں پہ باقاعدہ طور پہ PQNC پاکستان قرات و نعت کونسل کی بنیاد رکھی ہے, اور لوگ سیکھ رہے ہیں. جی. کوئی ٹیلی فون پہ, کوئی واٹس ایپ پہ, اور یہ 24/7 اس کے لیے ہم لوگ حاضر اچھا. ہیں. ٹھیک ہے. مجھے رات کو 3 بجے فون آ جاتا, اچھا. شاہ صاحب نعت سیکھنی ہو, میں اٹھ کے سکھانا شروع کر دیتا. تو آپ واٹس ایپ کر سکتے ہیں, آپ اپنی ریکارڈنگز بھیج سکتے ہیں. ٹھیک ہے. وہ نئے جتنے بھی سیکھنے والے ہیں ہم حاضر ہیں. آپ بات صرف وہی ہے کہ اندر جستجو, وہ آپ کے اندر وہ ایک دریا اگر ٹھاٹھے مار رہا ہے تو میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ میں 24 گھنٹے میں نعت سکھا سکتا ہوں. ٹھیک ہے. ہاں. اچھا شاہ صاحب, میرا بھی اس گھرانے سے, آپ کے والد صاحب سے بڑا قریبی تعلق رہا ہے پچھلے 25-30 سالوں سے. ماشاء اللہ. ایک نعت ہے سید منظور القرآن شاہ صاحب ہی کی نعت ہے, آپ نے بھی پڑھی ہے, اس کی فرمائش میں آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں. بسم اللہ. لیکن آپ کی اجازت سے میں گنگنا کے پہلا جی شعر اس کا بسم پیش اللہ. کرتا ہوں, اس کے ضرور. بعد آپ اس کو آگے پڑھیں گے. ضرور. عقیدتوں کا فقط ایک پھول مل جائے, عقیدتوں کا فقط ایک پھول مل جائے, اور مجھے سلیقۂ رسول مل جائے. جو راستہ تھا محبت کا اختیار کیا, جو راستہ تھا محبت کا اختیار کیا, کل متاع جان حضور آپ پر
نثار کیا کل متاع جان، حضور آپ پر نثار کیا جو راستہ. جی اب سجا کے گھر میں درود سلام کی محفل، واہ، سجا کے گھر میں درود سلام کی محفل، حضور آپ کے آنے کا انتظار کیا، واہ، حضور آپ کے آنے کا انتظار کیا، جو راستہ یہ کائنات درود سلام بھیجتی ہے، یہ کائنات درود سلام بھیجتی ہے، وظیفہ ایسا کہ خالق نے اختیار کیا، جو راستہ. اور یہ بات بھی میری فرض عمل میں ہے اقدار، واہ واہ، سبحان اللہ. یہ بات بھی میری فرض عمل میں ہے اقدس، نبی کے چاہنے والوں سے ہم نے پیار کیا، نبی کے چاہنے والوں سے ہم نے پیار کیا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ. سلمان الکونین شاہ صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا، اتنا خوبصورت کلام سنایا، آپ کے والد گرامی کا ذکر ہوا، ذکر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوا. اللہ تعالیٰ ہماری اس محفل کو، اس نشست کو اور یہ ساری جتنی گفتگو ہوئی ہے اس کو قبول فرمائے، آمین، اور ہمارے لیے آخرت میں نجات کا ذریعہ بنائے. آمین. حافظ مظہر الدین رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر ہے کہ ہمیشہ مدحت خیر الانام میں گزرے، سبحان اللہ، دعا ہے عمر درود و سلام میں گزرے. سبحان یہ شرف اور یہ سلسلہ، یہ سفر آپ کا جاری و ساری رہے. اللہ آپ کو بہت ساری مہربانیوں سے، کامیابیوں سے نوازے. آمین.
آپ کی اس وقت دینے کا بہت بہت شکریہ. بڑی مہربانی، آپ یہاں تشریف لائے. جی اللہ تعالیٰ آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور ہم سب کو حضور کے نعت کے فیوز و برکات سے ہمیشہ نوازتا رہے. آمین آمین. ناظرین، آپ نے سید سلمان کونین صاحب کی یہ خوبصورت باتیں سنی، یہ خوبصورت تذکرہ جو ہم نے آج کیا ہے. یقیناً آپ کو یہ پروگرام ہمارا پسند آئے گا. ثناء اللہ آپ سے اجازت چاہتا ہے. اللہ حافظ.